اچھا، بعض جگہوں پر یہ سوال آپ سے مختلف مقامات پہ کیا گیا کہ آج کل بہت سارے ایسے سٹریسز ہیں، مشقت کی ایسی مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کیا کوئی طالب علم ہے، اس کے امتحان ہو رہے ہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو کچھ جگہوں پہ آپ نے مختصر جواب بھی دیا. کہا ہی گیا ہے کہ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں تو سخت ترین حالات میں گرمی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، مشقت بھی، یہاں تک کہ جہاد میں بھی وہ روزہ رکھ کے شریک ہوتے تھے. تو اگر ہم نے رخصت دینے کا عمل شروع کر دیا تو کل تو کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے بھوک بہت لگتی ہے، میں نقاہت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں تو اس کو روکنا چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ باقی کام معطل کریں، سب کام چھوڑیں اور روزے پہ توجہ دیں اور وہی رکھیں. یہ رخصت تو خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، میں نے تو نہیں دی. یعنی اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ سفر میں تمہیں روزہ ہی رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ بیماری میں اپنے آپ کو بے شک موت کے حوالے کر دو لیکن تمہیں روزہ ہی رکھنا چاہیے، یا بیماری کی مشقت اٹھاؤ اور اس کے ساتھ روزے کی مشقت بھی اٹھاؤ. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر یہ فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، یعنی کوئی آدمی اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اچھا، رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ترغیب دی. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ بھی رکھے ہوئے ہے اور اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے کہ جو اس کے لیے موضوع نہیں تھی، تو یہ نصیحت فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر اللہ نے کوئی رخصت دی ہے تو اسے اللہ کا صدقہ سمجھنا چاہیے. خود ایک موقع پر سیدنا عمر کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توجہ دلائی کہ اللہ کی رخصتوں کو حقیر سمجھنا صحیح نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہیں. یہ جو رخصت دی جاتی ہے یہ غیر معتاد مشقت میں دی جاتی ہے. عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی عبادت کریں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کوئی کاروبار کریں گے، ہر جگہ مشقت ہوتی ہے. لیکن یہ وہ مشقت ہے کہ جو انسان اٹھانے کا عادی ہوتا ہے، یعنی اس کا تحمل وہ کر سکتا ہے. مشقت جب اس درجے میں داخل ہوتی ہے کہ جس کا تحمل مشکل ہوتا ہے تو وہاں غیر معتاد مشقت کے معاملے میں اللہ نے عبادات میں رخصت دیا اور اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ اپنی عبادات کے معاملے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے، ولیکن یرید بکم الیسر، وہ تم سے یسر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، سہولت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے. اس رخصت کو بیان کیا ہم نے کہ فلاں فلاں معاملات میں بھی غیر معتاد مشقت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ غیر معتاد مشقت کہاں پیدا ہوئی ہے، کہاں پیدا نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ ہر انسان نے کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں سفر میں روزہ چھوڑوں گا تو میں ہی فیصلہ کروں گا کہ سفر کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے. اللہ نے تو رخصت دے دی. بیماری میں بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو معمولی سے سر درد ہو رہا ہو لیکن وہ خیال کرے کہ میں اگر چائے چھوڑ دوں تو مجھے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ کیا فی الواقع میرے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے کہ جس میں مرض کی اس کیفیت میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اس فیصلے میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو اصول ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. رخصت انہوں نے خود دے دی، اس کی وجہ خود بیان فرما دی، اللہ کے پیغمبر نے اس کی تصویب کر دی اور ان رخصتوں کو اپنا صدقہ قرار دیا. تو اس لیے ان کے بارے میں یہ رویہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے، ہم سب